بڑا خطرناک ہے. خدا کی قسم دعا کرو یہ کبھی نہ ہو کہ کوئی حسن اور جمال اور حیثیت والی عورت دعوت دے اور تم کو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. We cannot be this. This is not possible. Don't trust yourself on this. Put yourself into circumstances that nobody comes close. وہ بچہ پوچھتا ہے کہ بھئی سر گروپ بن گیا کیا کروں. But why would you put yourself into circumstances جہاں پہ وہ انٹریکشن سٹارٹ ہوتی ہے, پھر وہ انٹریکشن بڑھتی ہے, پھر وہ PDC میں جا کے چائے کٹھی پینی ہے. Why would you put yourself into those circumstances? بچنا ہے, ہر صورت بچنا ہے. I just realized that 52% of our viewers have not subscribed yet. So اگر آپ کو ہمارا content اچھا لگتا ہے and you believe in the cause and the change we're trying to create, subscribe to our channel and help us grow and become a part of the change that we're trying to create. Assalamu alaikum. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. So we're going to talk about یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل کے کانٹیکسٹ میں آئی تھی, اینڈ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دیٹ از امپاورنگ دا امہ دا رائز آف فیتھفل یوتھ. آئی تھنک اٹ واز مارکیٹڈ اے بٹ ڈفرینٹلی, لیکن جو ہمیں بات سمجھنی ہے نا کہ اس امت کا حل کیا ہے. سو میں جیسا کہتا ہوں اف یو گو بیک ٹو نبی علیہ السلام, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی میں اس امت کا حل کون لوگ بنے تھے, تو کسی بھی ٹائم فریم میں اس سے بہت سملر لوگ with similar mindsets, with similar thought processing, with similar desires, with similar visioning, وہ امت کا حل بنیں گے. سو اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جا کے دیکھو نا کہ آپ پر ایمان لانے والے کون تھے, تو وہ ریسورسفل لوگ نہیں تھے. زیادہ تر ریسورسفل لوگ نہیں تھے. وہ جو مارکیٹ میں اسٹیبلشڈ لوگ تھے نا, اچھا بات ہے اسٹیبلش ہونے کے لیے بھی ایک ایج درکار ہوتی ہے نا, تو وہ جو اسٹیبلشڈ لوگ تھے نا وہ دین میں نہیں آتے. دین میں آئے تھے ینگ لوگ. اینڈ اگر آپ عشرہ مبشرہ اور ارلی صحابہ کی ایوریج ایج نکالو تو اٹس لیٹ ٹین ایج, مڈل ٹو لیٹ ٹین ایج. جب ہم ٹین ایج سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں او لیول کا بچہ آ جاتا ہے, اینڈ او لیول کے بچے کو ہم انسٹرکشن دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرنی, کہیں گھبرا نہ جائے. اینڈ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ستون بن رہے ہیں. اچھا, تو پہلی چیز ایج واز ویری لو, اینڈ آل آف اس آئی تھنک اگر ہماری یہاں پہ ایوریج ایج نکالی جائے نا تو ویو کراس دیٹ, کیونکہ انفارچونیٹلی او لیولس تک تو ہم بچے ہوتے ہیں, پھر اے لیول میں تھوڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ او لیولس تک تو اسکول کی طرف سے بھی اور گھر والوں کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے تو بند کیا ہوتا ہے. اے لیولس میں جا کے پہلی دفعہ کھلتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ایک ری برتھ ہوتی ہے بچپنے کی, اینڈ پھر کہیں وہ یونیورسٹی میں جا کے کہیں سیٹل ہوتی ہے تو وہ بڑا ہو جائے گا, یا وہ پرماننٹلی بچپنا رہتا ہے. تو پھر وہ 25 سال کا بچہ ہوگا, پھر وہ 30 سال کا بچہ ہوگا, پھر وہ 35 سال کا بچہ ہوگا. وہ بچپنے سے باہر آئے گا ہی نہیں, وہ کبھی میچور ہوگا ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا تھا that was you could say 16, 17, 18, 19, یہ وہ لوگ تھے جو دین میں آ رہے تھے. And then there was one common factor. So for example, if you read about Usman radhiyallahu anhu, he's really rich. But if you read about Ali radhiyallahu anhu, تو وہ 9 سال کی عمر کے ہیں جب کوہ صفا پہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا. But he's 9 years old. میری جو بیٹی ہے چھوٹی وہ 11 سال کی ہے. I'm like اس سے بھی 2 سال پہلے علی رضی اللہ عنہ had that vision. He was saying کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مشن میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں. But he is really poor. Abu Bakr رضی اللہ عنہ is upper middle class. Umar رضی اللہ عنہ is middle upper middle class. Bilal رضی اللہ عنہ a young man. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ young man. تو مائنڈ سیٹ کیسا تھا؟ تو جو میں نے آیت پڑھی نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, those people who sell themselves, انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. کا مطلب کیا ہے؟ I don't have an identity except for that I'm Abdullah. کس چیز کے لیے؟ Seeking the approval of Allah Rabbul Izzat.
یعنی کہ they don't even worry about themselves. ان کی صرف ایک فکر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اگر تم کامن فیکٹر نکالو نا کہ تمام صحابہ کے اندر کامن چیز کیا تھی کہ ایوری ون آف دیم واز ایکچولی اباؤٹ سیکنگ دا پلیجر آف اللہ رب العزت. اسی لیے جب بھی ہم کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں, فار ایگزامپل کہتے ہیں عمر, فوراً کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں, رضی اللہ, اللہ راضی ہو گئے ان سے. ہاؤ ڈو وی نو دیٹ؟ بیکاز قرآن says so. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اینڈ اٹس لائک وہ جو آئیڈیل لو افیئر ہوتا ہے نا, اس میں میں کہوں کہ آئی لو یو اینڈ آگے سے کہے لو یو ٹو. ہاں, اگر تو بیوی کے ساتھ ہے تو الحمدللہ. ہاں, اور اگر ہونے والی بیوی کے ساتھ ہے تو کبھی چین نہیں آنا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہیں. سو پہلی بات, ینگ بریڈ آف صحابہ, every single one wants to get what? اللہ کی رضا, and every one of them gets اللہ کی رضا. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ when you ready to, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ, وہ اپنے آپ کو بھی بیچنے کو تیار ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. تو اس میں یہ جو آیت ہے یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے واقعے کے بعد آتی ہے. تو when he accepts Islam and اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے ہوتے ہیں, تو he wants to make that hijrah as well. تو اب صہیب رومی کو کہتے ہیں کہ he is a Roman, جیسے ہے نا وائٹ کوکیشین ہے. ہاں, تو یہ رومن ہے لیکن سچ کی تلاش میں مکہ میں. تو جب اسلام قبول کر لیتے ہیں and he wants to migrate to مدینہ, تو جو مکہ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس جب آئے تھے تو تم غریب بندے تھے, and now you become wealthy amongst us, تو ہم تمہیں کبھی اس مال کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ جو تم ہجرت کر رہے ہو, that's not going to be allowed. تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نا وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ٹوٹل جو ان کی خواہشات ہیں, ان خواہش کو بدلنے کا کیا ذریعہ بنے گا. تو وہ اپنا جتنا مال ہے وہ مکہ میں چھپا کے آئے ہوتے ہیں. تو ہی سیز کہ کین آئی ڈیل ود یو, میں اگر وہ سارے اپنے مال کا پتہ بتا دوں اور تم وہ مال لے لو, مجھے مدینہ جانے دو. ہاں, بیکاز اگر وہ مدینہ پہنچ جاتے تو کسی طرح مال بھی نکلوا کے لے آتے کسی اور کے تھرو. بٹ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں اپنے مال کا پتہ بتا دوں تو تم کیا مجھے جانے دو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ مال کا پتہ بتاتے ہیں, وہ جانے دیتے ہیں. میں نے کہا اس وقت کے کافر کو بھی پتہ تھا کہ جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں, یہ تو نہیں ان کو روکا تھا, روایت میں یہ نہیں آتا کہ وہ کہیں پہلے ہم جا کے چیک کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے صحیح بھی بتایا کہ نہیں بینک اکاؤنٹ. ہاں, یہ نہ ہو کہ ٹرانزیکشن ہوتی ہوئی غلط میسج آئے اور بعد میں ڈینائی ہو جائے. ہاں, یو ایم ٹی نے ایک دفعہ ڈبل سیلری ٹرانسفر کر دی, سارے بونس آ گیا, تھوڑا اگر ریورسڈ یار. یعنی کہ ویسے تو آپ کی ایک سیلری آنی تھی, لیکن جب ڈبل آ کے گئی تو ایسے لگا جیسے ہاتھ سے نکل گئی ہے سیلری. He did not do that because even the kuffar knew کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے. اینڈ وہ یہ سودا کر کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگتا ہے کہ سودا کیا کر کے آئے ہیں, کہ سارا مال دے دیا ان کو کفار کو, اور صرف اپنی جان لے کے ایمان لے کے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیح صہیب, ہاں کامیاب سودا کیا ہے. ہاں, دس از اے ٹریڈ دیٹس ورتھ اٹ. اب ہم یہ سوچتے ہیں کبھی, آج مومن ان کی ہجرت کیا ہے, سب چلا جائے ایمان بچ جائے. آئی نو آف پیپل جو اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر کے یو ایس اور یو کے اور کینیڈا کی امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں بائی ڈکلیئرنگ دیم سیلوز ٹو بی اے ٹورمنٹڈ مائنورٹی. اللہ اکبر. او بھائی ایمان اتنا سستا ہے ایک پاسپورٹ کی خاطر. اللہ کرے ایمان بچ جائے اور آپ لوگ کو آئس پکڑ لے. آئس کا پتہ ہے, ICE. اگر نہیں پتا تو جا کے پتا کرنا ہے, یہ امریکہ جانے سے پہلے. You need to go back home and search a name, Sami Hamdi. All of you need to go back, and those who are listening online, search a person named Sami Hamdi. Listen to what he has to say. And ابھی وہ UK ریزیڈنٹ ہے, وہ امریکہ گیا ہوا تھا, اس کو کیلیفورنیا میں آئس نے پکڑ لیا. امیگریشن کنٹرول والے ہیں امریکہ کی اسپیشل فورس کریٹڈ بائی ٹرمپ, جس سے وہ الیگل امیگرینٹس کو پکڑ پکڑ کے باہر کرتے ہیں. بٹ یہ الیگل امیگرینٹ نہیں تھا, لیکن اس کی زبان سے سچ نکلتا ہے.
اس کی زبان ویسے کہتے ہیں نا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا. I have the honor of having met him at Prophetic Strategy Summit. Amazing person. ایسے لوگ چاہیے, ایسے لوگ چاہیے جن کے اندر ایمان ایسے نا ان کی باڈی سے, ان کی ساؤنڈ سے, ان کے الفاظ سے ایمان چھلکتا ہو. سودا کر کے ہیں تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سودا کر لیتے ہیں, and hence they become a force that can actually destroy two superpowers of the time because they don't worry about anything. آج امت کا کرائسس کیا ہے؟ لائک فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں نا کہ are we going to become the solution for this ummah؟ کیا میں وہ نوجوان ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی ویژن رکھتا ہوں؟ آج نوجوان کا مسئلہ کیا ہے کہ میں اپنا یوٹیوب چینل بنا لوں اور فیملی ویلاگر بن جاؤں. میں دانت صاف کروں تو لوگ مجھے دیکھیں, میں کپڑے بدلوں تو لوگ مجھے دیکھیں. عجیب, یہ امت کی ویژن ہے. اتنی سطحی سوچ ہے, اتنا سطحی سکسیس کا کرائٹیریا ہے. اس امت کے لیے جنہوں نے محنت کی تھی نا, انہوں نے زندگیاں کھپا دی تھیں. And that is something that we have to understand. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو پتہ ہے کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں. فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, الناس معادن کمعادن الفضة والذهب. ہاں, we're like mines of gold and silver. بٹ جو گولڈ اور سلور ہوتا ہے نا, اس کو مائن کر کے پیوریفائی کرنا پڑتا ہے. اگر وہ زمین کے اندر ہے تو ویلیو لیس ہے, وہ امپیورٹیز کے ساتھ ہے تو اس کی ویلیو وہ نہیں ہے. It has to be purified to become 24 karat gold. ہاں, اور اگر ہماری پہ ٹوٹل سوچ رہی کہ ٹائم پہ خرید لیا ہوتا, گرا ہوا بھائی خرید لو ابھی, اپنی پیک آف 470 سم تھنگ سے تو دی 430, ہاں 50 کا گیپ ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا. وہ جو جہالت کے دور میں کمپٹنٹ لوگ تھے وہی دین میں آ کے بھی کمپٹنٹ بنے, اگر ان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ کہ اللہ کون ہے, آخرت کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے, یہ اٹیچ ہو جائے. یعنی کہ ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم اپنے دین میں کن لوگوں کو جانے کے لیے کہتے ہیں. ایوری ون آف اس وڈ ہیو ہرڈ کہ مدارس کیا گڑبڑ کر رہے ہیں, ہاں یہ علماء کیا کر رہے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں. ہماری پاکستان کی یوتھ 2 کروڑ سے زیادہ اس وقت اسکول کالجز مدارس سے ہی باہر ہے. اس کو نہیں کوئی پوچھتا وہ کس کا فیلئر ہے, وہ بچہ ایجوکیٹ کیوں نہیں ہو رہا. اینڈ وہ جو اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں وہ ماشاءاللہ کتنے کمپٹنس کے لیول پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہم اپنے پاکستان کا کریم ان ٹرمز آف بینگ فائنانسڈ اینڈ بینگ پٹ انٹو ڈفرنٹ پروفیشنز, کریم میڈیسن میں, انجینئرنگ میں, سب کو دے رہے ہیں نا. اچھا, اگر تم نے سے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو اعتراض کے بغیر جتنی کریم ریڈی ہوتی ہے اس کریم کا خواب کیا ہے, یو ایس ایملی اینڈ امریکہ, ہاں, یا پلیب اور یو کے لیول نہیں ہو گیا. یہ کس کا فیلئر ہے, یہ کس کا فیلئر ہے کہ ہمارا سب سے کمپٹنٹ بندہ جو کمپٹنس کی انتہا, جس پہ بائی دا وے فنڈ کیا جا رہا ہے, ایک پرائیویٹ کسی میڈیکل کالج میں چلے جو 1 کروڑ سے اوپر لگتا ہے, گورنمنٹ میں شاید 2 لاکھ روپیہ لگتا ہے. Who's funding that 1 crore rupee? The government of Pakistan is funding that. Whose failure is that? یہ کسی مولوی کا قصور ہے, ہاں, یہ کسی مدرسے والے نے روک کے رکھا ہوا ہے نا آپ کی کمپٹنس کو. اینڈ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے آؤٹ پٹ کو آپ ایویلیویٹ کرو انٹرنیشنلی کہ ماشاءاللہ کتنا کرٹیکل مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہوا ہے, اینڈ وہ اس نے جو بھی فیلڈ پک کی تھی اس میں وہ کس کمپٹنس کے لیول پر ہے. اس سے کمپیئر کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم اپنا لٹرلی معاشرے ماحول کا کچرا غربت کے اعتبار سے, یتیمی کے اعتبار سے, انٹرنیٹ کے اعتبار سے مدارس کو دیتے ہیں. What do you expect then? ڈاکٹر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, وہ کیا کہتے تھے, بھائی ہم اپنا بہترین مائنڈ قرآن کو سمجھنے پہ کیوں نہیں لگاتے, ہم اپنا بہترین مائنڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے پہ کیوں نہیں لگاتے. What do we expect then? جب ہم اپنا ٹائم, اپنا وقت, اپنا انٹلیکٹ, اپنی کریم اس دین کو دینے کو تیار نہیں ہے, what do we expect in return then?
تو معجزہ ہے کہ مدارس نے ابھی بھی کیا کر دیا ہے. Like the kind of input that you send and the kind of output that they're able to create. بھائی it's radical. تو پھر حل دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وہ خالد ابن ولید جو تھا نا وہ ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے, تو وہ دین میں آ کے بھی ویسے ہی رہے. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ he was a shrewd politician. تو وہ پالیٹیشین جب دین میں آیا تو تب بھی وہ اسی طرح ہی ہیلپ کر رہا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ غنی تھے. He was an entrepreneur who knew how to make money. وہ پیسہ ہی دین میں لگ رہا ہے. Unfortunately, why am I saying that? Because جب تک ہم سارے, because دین اور دنیا دو فرق چیزیں نہیں ہیں. خیارکم فی الجاہلیہ, آنکھیں بند ہیں جہالت میں ہیں. خیارکم فی الاسلام, آنکھیں کھلنے کے بعد. جو اپنے کفر کی حالت میں unproductive ہے تو اس کے ایمان سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسلام کو. We need competent people out there جن کی کوئی ویژن ہے, جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ہر وہ خیر کا آؤٹ کم جو اس دنیا میں, لیٹس سے فار ایگزامپل کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہے, ڈاکٹر بنو ضرور, بٹ وہ علاج کرو جو جیسے کہتے ہیں نا کہ واقعی پائیدار ہے. چند ٹکے کمانے کی خاطر غلط ٹیسٹ نہ لکھو. ہاں, میڈیکل پروفیشن ٹرسٹ ختم نہیں ہو گیا ہر پروفیشن پہ. آج ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ریلائبل ہے کہ نہیں. We will go to a reliable, less competent person as compared to fully competent who's not reliable. کہ یار پتہ نہیں کیا کرے گا, گاڑی دوں گا, گاڑی ٹھیک بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا, فضول خرچہ لکھ دے گا. وہی ہم نے گاڑی لے کے آئل چینج کرانے کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ پوری لسٹ ٹک مارک کر دی, 40,000 روپیہ لگے گا. میں نے کہا ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر بریکیں صحیح کام کر رہی ہیں تو تمہیں کیوں چیک کرنی ہے, اور چیک کرنی ہے 7,000 میں چیک کرنی ہے. اچھا سو میں نے اگر ان کو پاکستان میں ایک ہی طریقہ کار کرنے کا, آپ سورس کال کرو, اس سے اس جگہ کے اونر کی بات کرو, پھر اونر سے خود بات کرو, اسے کہو بھئی یہ سارا کرانا ہے, کہتے ہو نہیں آپ ٹینشن نہ لیں, صرف آئل چینج کرائیں اور گھر جائیں. یہ 10 منٹ پہلے کیوں نہیں ایسا ہو رہا تھا؟ ہاں, why am I not being given an honest opinion? یہ مسئلہ ہے. اینڈ جب تک بائی دا وے یہ ٹھیک نہیں ہوگا نا, دین بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو پہلی چیز ینگ ایج, اور دوسری چیز اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ. اینڈ بائی دا وے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ بھائی کتنی ریسورسز ہوں گی اور کیسے ہوگا. اللہ رب العزت قرآن میں جن کا ذکر کرتے ہیں نا سورہ کہف میں, نوجوانوں کا ذکر, اور دجال کے اس کیپٹلسٹ گریڈ بیسڈ کنزیومرزم سے بھرے ہوئے ماحول معاشرے میں, وہ وہی چیز ہے جو آپ کو وڈرا کرنا سکھائے گی. وڈرا کرنے کا مطلب رہبانیت نہیں ہے. وڈرا کرنے کا مطلب ہے کہ میں اویلیبل نہیں ہوں. کبھی ریسٹورینٹ میں جاؤ نا تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ریزروڈ, یا اگر کسی اچھے اسٹور پہ جاؤ جس کی سیلز بہت زیادہ ہیں تو پروڈکٹ پہ لکھا ہوتا ہے سولڈ آؤٹ. وہ کہتا ہے یہ نہیں تم ٹچ کر سکتے. دیٹس واٹ یو مین بائی withdrawal, کہ آئی ایم سولڈ آؤٹ پراپرٹی, آئی ایم ناٹ اویلیبل فار سیل, کہ کوئی بھی سستی قیمت لگا کے مجھے خرید لے. ہاں, ذرا سی انٹرٹینمنٹ دکھا کے مجھے آخرت کی ویژن سے ہٹا دے. I'm not available. I'm sold out property. And who bought me? Allah Rabbul Izzat. For what? Jannat. میں جنت سے کم قیمت پہ اویلیبل ہی نہیں ہوں. تو اللہ سورہ کہف میں کیا فرماتے ہیں؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق, کہ it is we who relate to you. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری بات ہو رہی ہے. their story in truth انہم فتیۃ. یہ کون تھے؟ یہ ینگ انڈیویجولز تھے. کیا کیا؟ آمنوا بربہم, یہ اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدی. رب پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس ایمان کے بعد nobody can buy me out. ہمارے ایک پولیٹیشن ہے نا, وہ کہتے ہیں everybody has a price, you just need to raise the bar. یہ حال ہے ہمارا. Are we ready not to be bought by anybody except for Allah Rabbul Izzat? کہ اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں بس میں وہ کروں گا. اینڈ بائی دا وے یہ کوئی آسان تھوڑی تھا جو سورہ کہف کے انڈیویجولز تھے. جابر سلطان, ہاں, کفر کا ماحول, ہم کتنے سارے جھوٹ بول رہے ہیں, میں کیا کروں, سارے رشوت لے رہے ہیں, میں کیا کروں, تو میں بھی لے رہا ہوں. تو وہ سارے جہنم میں جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی اگر تمہاری نا مجبوری تھی تو پھر کوئی نہیں, پھر تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. نہیں, کہ تمہیں ان سب سمیت جہنم میں بھر دوں گا. اینڈ آج انفارچونیٹلی یہ جو یوتھ ہے نا, جب آپ 16, 17, 18, and again you people are already old, دانش,
یہ 20 سال پہنچنے کے بعد نا گئے, وقت نکل گیا, مذاق کر رہا ہوں. 15 16 17 سال کے نوجوان سے موت کی, آخرت کی بات کرو, کہتے ہوئے یہ ڈاڈا مولوی کہاں سے آ گیا. ہاں, میرے سے دنیا کی بات کرو. ہمارے اسکول میں ایک بچہ تھا, آئی تھنک گریڈ 3 4, سو کہتا ہے کہ میں نے نا, سو آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو آئیوی لیگ. آئیوی لیگ, سو میں نے کہا تم نے کیا بنا ہے؟ اس نے کہا فزسٹ بننا ہے میں نے. سبحان اللہ, ہاں ویژن ہے نا. سو یہ دنیا میں بہترین انسان کی ویژن کیا ہے؟ ہم اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے دیکھیں کہ بھئی مجھے آئیوی لیگ جانا ہے فل فنڈنگ میں, اسٹینفورڈ ہارورڈ جانا مسئلہ نہیں ہے, پر مسئلہ ہے کہ اس سے آگے کی ویژن کیوں نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ساتھ جنت الفردوس میں ہونا ہے. اب انفارچونیٹلی ہمیں نا اپنے ان ہیروز کا پتہ بھی نہیں ہے. How many of you know Mamdani? Not that he's our hero. Like, just to rectify that. Huh? Acha, in what way could he be a hero? Because you need to go back and understand how despite all funding, all lobbying, a man on truth could still win. یہ جو ہمارا موسم ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, ہاں کالا ڈالا آ جائے گا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ بھئی میں خود گڑبڑ ہوں. میں جو کر رہا ہوں نا وہ یہ نہیں کہ کوئی اپنی دین کے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ کوئی سنسیرٹی ہے, میرے پیسے کتنے ہیں, that's it. اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا. And by the way, you need to be people who are aware of what's happening. Unfortunately, یہ وہ امت ہے جس کو نہ پاسٹ پتا ہے, نہ پریزنٹ پتا ہے, نہ فیوچر کا کچھ پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اسے کہتے ہیں گنگا, بہرا, اندھا, سمن, بکمن, امیون, فہم لا یعقلون. کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. And it hurts me when I ask a university undergrad کہ آگے کیا کرنا ہے, کہتا ہے پتا نہیں. تو میں نے کہا سوچ کیا رہے ہو, کہتا کچھ بھی نہیں. یار یہ 20 سال 21 سال کا نوجوان ہے جس کی کوئی ویژن ہے ہی نہیں, اور دنیا کے بارے میں بھی نہیں کہ ویژن. اینڈ بائی دا وے جب یہ کہتے ہیں نا مولوی بیکورڈ ہے, تو میں کہتا ہوں بھئی یہ پاکستان BNU, UCP, یونیورسٹی آف لاہور جا کے سروے کرو, اور بھئی یہ کتنے فارورڈ لکنگ ہیں. What are they aiming for? یہ امت کا خزانہ ہے جو ضائع ہو رہا ہے. یہ وہ گولڈ مائن ہے جو مائن ہی نہیں ہو رہی ہے. اور بالکل پاکستان اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے. نہ انسان مائن ہو رہے ہیں, نہ ریکوڈک مائن ہو رہی ہے ہم سے. وہ سمندر میں کہیں تو تیل نکل آتا ہے, پھر وہ ایران نکل جاتا ہے نیوے نیوے ہو کے, وہ ہمارے ملک سے نہیں نکلتا بس. ہاں میں 40 سال کا ہو گیا ہوں یہ سنتے سنتے کہ بلوچستان بس نیکسٹ گیم آن ہونے لگی ہے. ہاں ابھی پھر ہم جا کے پتہ نہیں کون سے ریئر ارتھ منرلز ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بیچ کے آگے ہیں. اگر وہ سن رہے ہیں نا تو اگر سو میں اکثر کہتا ہوں کہ یار تم لوگ سستے بک جاتے ہو. پاکستان کی ویلیو اتنی ہے کہ that's the reason they're ready to buy us out. We're too big to fail. تو یہ جا کے 200 400 500 ملین ڈالر لے کے بک جاتے ہیں. اور بھائی پاکستان کی قیمت اتنی ہے کہ تم ہمیں کم از کم 10 بلین ڈالر میں تو بیچو. گناہ کرنا ہے تو پورا کرو بھائی. 10 بلین ڈالر میں بیچو, ہم سارے مل کے اگری کر لیتے ہیں کہ 2 بلین ڈالر تمہارا. تو 400 میں کیوں سودا کر رہا ہے 400 ملین میں؟ If we really know کہ بھائی how much we are worth, تو ایٹ لیسٹ پوری قیمت تو بھائی مانگ لو. عجیب. تو اللہ رب العزت کیا سکھا رہے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he is an individual 15 سال کی عمر میں. زبیر بن عوام is one of the 10 blessed companions. عشرہ مبشرہ سب کو پتہ ہے. عشرہ مبشرہ میں سے ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھی ہیں. 15 سال کی عمر میں نہ دین میں آ رہے ہیں. And he is the first person to draw his sword for the sake of Islam in Makkah. تب جاتے ہیں. اینڈ پوری جو ان کی لیگسی ہے وہ بھری پڑی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, فتوحات میں, جنگوں میں. کیا ایج ہے؟ 15 سال. Can you imagine a 15-year-old O-level kid who is ready to sacrifice everything for the sake of Allah Rabbul Izzat? حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ If you go read back سیرہ, تو جنگ خندق جو تھی, جنگ احزاب, that was really traumatic experience. کیونکہ مسلمان was not prepared for کہ اتنی بڑی فورس آ جائے گی.
جب 10,000 کا لشکر آ جاتا ہے تو خندق کھود دیتے ہیں. اینڈ اگین دیٹ از وار اوائڈنگ اسٹریٹجی. ہر وقت بیوقوفوں کی طرح ہیڈ آن نہیں کرنا تھا. بدر میں ہیڈ آن ہوتا ہے, خندق میں کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیونکہ اسٹریٹجی کے بغیر وار نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, مسلمان نے کبھی اسباب پر وار نہیں لڑی. سو نیومیرکس میں وی ور نیور ایٹ ایکول ٹرمز, نیور. بٹ اسٹریٹجی میں وی ور آلویز بیٹر. تو بدر میں 313 ہے, بٹ مسئلہ ہے کہ دونوں طرف ہتھیار وہی ہیں. یہ نہیں کہ ایک طرف کروز میزائل آ رہا ہے اور آپ ادھر سے تعویذ کر رہے ہیں. چھپک. ہاں, اف یو انڈرسٹینڈ میں کیا کر رہا ہوں بھائی, عجیب مذاق ہے. اسٹریٹجی سیم ہے بھائی, ان فیکٹ اٹس بیٹر. ابھی پاکستان نے چند ماہ پہلے کیا کیا ہے؟ فار ایگزامپل, اگر آپ پاکستان کو انڈیا سے کمپیئر کرو ان ٹرمز آف نمبرز, ان ٹرمز آف دا بجٹ, ان ٹرمز آف دا آرمی فورسز, ان ٹرمز آف گراؤنڈ فورسز, ان ٹرمز آف ایروپلینس, بھائی وہاں سے 38 جہاز اڑے ہیں, ہمارے تو 6 تھے. بٹ دا وار اسٹریٹجی واز ایٹ پار. دیٹس واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ہاں, اور اس کے ساتھ ایمان ہے کہ آئی ایم ناٹ ورریڈ اباؤٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. ان فیکٹ میرے لیے وہ شہادت اتنی ہی قیمتی ہے جتنا واپس آنا ہے. سو آئی ناٹ پٹ مائی سیلف انٹو ڈینجر وچ از ناٹ ریکوائرڈ, بٹ آئی ایم ناٹ ورریڈ اباؤٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائی. یہ جذبہ کیسے پیدا کرو گے بھائی کفر میں؟ لیکن اٹ ہیز ٹو بی ایٹ دا سیم لیول. تو زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر. ہر نبی کا ایک ڈسائپل ہوتا ہے جو اس کا لائک کلوز, اینڈ میرے لیے زبیر رضی اللہ عنہ ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ کیا ایج ہے؟ ہی 16 اور 17 when he comes into Islam. 16-17 سال. اچھا یہ میرے کیوں سمجھنا ہے؟ وائی بیکاز ہم 16-17 سال کی عمر میں نا ابھی تک گیمز کھیل رہے ہیں. ہماری جو ٹوٹل وار اسٹریٹجی ہے وہ کمانڈ اینڈ کانکر جنرل سے باہر نہیں آئی. اینڈ اگر تھوڑا سا زیادہ شعور اور ماں باپ تھوڑے زیادہ لبرل ہو جائیں تو پھر وہ کیا کھیلتا ہے؟ سن سٹی, گرینڈ تھیفٹ آٹو. ہاں, خدا کا خوف کرو, گناہوں کا شہر. ایسے ہی ہے نا, لائک جسٹ ٹرانسلیٹ دیٹ. جی ٹی اے وائس سٹی, ایسے ہی ہے نا. آپ کیا بات کریں, ہمیں تو کبھی دیکھی نہیں, ہم شریف لوگ ہیں. جی ٹی اے وائس سٹی کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں گناہوں کے شہر کا ڈان ہوں. وہ لاہور میں 1-2 ڈان ہے نا مارے گئے ابھی, یہاں پہ سارے ڈان ہیں. جو بچہ اپنے 16-17 سال کی عمر میں اس کو اس گورے نے جی ٹی اے وائس سٹی پہ لگایا ہوا ہے, اور یہ کہاں سے جہاد کے لیے تیار ہوگا؟ یہ کہاں سے اس بات پر تیار ہوگا کہ اللہ کی خاطر سب قربان ہے؟ عجیب. نیڈ فار اسپیڈ انڈر گراؤنڈ. پھر ہم کہتے ہیں باغی کیوں پیدا ہو گئے؟ ہم نے یہ ساروں نے اپنے بچپن میں ٹرانزیشن دیکھی ہے. تم لوگ تو NFS2 کے زمانے میں ہو ہی نہیں, پیمپر میں ہو گئے شاید. ہم نے شاید NFS2 کا زمانہ دیکھا ہے نا. FZR 2000 لگاؤ اور اس کو ٹھگا ٹھگ بگاؤ, بٹ وہ سیدھا جاتی تھی, وہ دائیں بائیں نہیں ہوتی تھی. دیٹس اے کمپلائنٹ بیہیویئر. پھر ہم نے ایک وقت آیا, وہ نیڈ فار اسپیڈ ہاٹ پرسوٹ آ گیا. پیچھے پولیس پڑتی تھی, آپ اس سے بچ کے نکلتے تھے. دیٹ سبلیمنلی از گیونگ یو دیٹ میسج کہ اوائڈ کرو اتھارٹی کو. بٹ وہ اوائڈ صرف پولیس گیم کی اتھارٹی میں نہیں ہوگی, ہر قسم کی اتھارٹی ہوگی. تو پھر ماں باپ کا باغی پیدا ہوگا, پھر رسول کا باغی پیدا ہوگا, پھر اللہ کا باغی پیدا ہوگا. ہاں, پھر وہ NFS انڈر گراؤنڈ جب آئی تو پھر پورے شہر میں گھومتے پھرو. وہ 50 سال 100 سال آگے سوچ رہے ہیں. اینڈ کہاں تک سوچ لیا ہے کہ پھر وہ MBS کو مجبور کرتے ہیں کہ $50 بلین سے تو EA گیمز خرید لے. ہاں, کیونکہ وہ ڈن ود اٹ. جو ہم نے کرنا تھا, اب ہم تجھ کو نچانے والا ٹول وہ تیرے سے ہی پیسے لے کے کریں گے. عجیب. یہی امت کی پروگرس ہے نا ٹوٹل. وہ ہے کہ مولوی جو ہوتا ہے نا, یہ بیکورڈ ہے, یہ کھیلنے نہیں دیتا ہمیں, یہ انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ نہیں کرنے دیتا. مومن کے انٹرٹینمنٹ فار ایگزامپل, بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے جب کاؤچ پوٹیٹو بن گئے اب سارے جم کر لو. او بھائی, اس سے پہلے فٹ بال کھیل لو, اس سے پہلے کوئی فزیکل سپورٹ کر لو, اس سے پہلے ہی جا کے کوئی دوڑ لو. ہاں, کووڈ کے بعد جب اسکول دوبارہ کھلا تو بچے اسمبلی میں کھڑے کھڑے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے. ہاں ماشاء اللہ اتنا کیلیبر بن گیا. گراؤنڈ میں جاتے ہیں, ابھی جاتے بعد میں ٹانگیں ٹوٹ کے پہلے باہر آ جاتی ہیں کیونکہ کھوکھلی ٹانگیں ہیں امت کی. I'm just hinting towards a lot of things that you understand کہ بھئی ہمارا مائنڈ سیٹ کہیں اور ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ریورس اسٹریٹجی مارتے ہیں تو چند نوجوان جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ جاتے ہیں, ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں. اور یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے جسم سے شیلڈ کر رہے ہوتے ہیں,
اور اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ان کا ایک بازو شل ہو جاتا ہے. اینڈ اس کے بعد جب جنگ ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ 70 وونڈز تھے, 70 زخموں کے نشان تھے میرے نبی علیہ السلام کے ڈیفینس میں. اینڈ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, سمیت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض, اگر تم میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے کوئی چلتا پھرتا زمین پر شہید, فلینظر الى طلحہ بن عبید اللہ, یہ اپنی حیات میں شہداء کے درجے پہ ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ Why isn't that our mission? Why isn't that our vision? آج 2-3 دفعہ جہاد کی بات کر لو نا تو وہ ماں باپ بھی گھبرا جاتے ہیں, وہ بھائی آئیسس تو نہیں بننے لگا. نہیں, آئیسس نہیں بننا. جہاد is not like what they were doing. But the problem is کہ غلط ڈاکٹروں کی وجہ سے میڈیسن ہی اڑا دو, ہاں, غلط کانسیپٹ کی وجہ سے اس کانسیپٹ ہی کو اڑا دو. یہ کس نے کہا تھا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں صحابہ آفٹر صحابہ ایسے ہیں. اسامہ بن زید, تو آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو منہ بولے بیٹے ہیں, ان کے بیٹے یہ 11 سال کے ہیں احد پہ, تڑپ ہے کہ بھی میں نے بھی لڑنا ہے. نہیں, خندق میں 15 سال کی عمر میں یہ از ون آف دا پارٹیسپینٹس. اور اگر آپ نے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پڑھی ہے, حنین میں اگین اس کرائسس موڈ میں کہ جس وقت چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ جاتے ہیں, ان میں اسامہ بن زید شامل ہیں, اسامہ بن زید شامل ہیں. اینڈ جنگ موتا میں ان کے اپنے والد زید بن حارثہ, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ لیڈر ہوں گے, if he is martyred تو پھر اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہوں گے, اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے. تو اسامہ نے اپنے باپ کو خود اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہوگا. اینڈ ہی از لٹرلی 19 years old جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فائنل ایکسپیڈیشن ٹوورڈز روم بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ یہ 19 سال کا اسامہ بن زید, اے لیولز کا بچہ, چیف آف آرمی اسٹاف. عجیب, یہ کون ہے بھائی؟ اینڈ ان کے ساتھ اسی فوج میں کون شامل ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہے کہ جس وقت یہ پہلے عشرہ مبشرہ کی بریڈ, وہ 16, 17, 18 سال کی عمر میں وہ دین ایمان میں آئے تھے. یہ مکہ کا شروع کا دور ہے, تو 13 سال وہ, 10 سال مدینہ کے. So they are 23 years ahead now. تو 23 کا مطلب ہے they are into their late 30s. تو عمر رضی اللہ عنہ جو 40 سال کے ہوں گے, 42 کے ہوں گے, زبیر اور طلحہ وہ 38, 37 ہٹ کر گئے ہوں گے, تو ان کو ایک 19 سال کے نوجوان کے نیچے کھڑا کر دیا. ٹریننگ them and ٹریننگ اسامہ رضی اللہ عنہ. اور بھائی یہ ایج بریکٹ ہے. انفارچونیٹلی یہ وہ ایج بریکٹ ہے جس میں ہمیں غلام بننا سکھایا جاتا ہے کسی ملٹی نیشنل کا, کہ بس دن رات اس ملٹی نیشنل کو دو, وہ تمہیں جو 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ دے رہا ہے نا, بیکاز تم اس کو 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کی سیل ورتھ دے رہے ہو. That's the only reason they're paying you that much. I'm not saying don't work, but the problem is vision کیا ہے؟ وہ امت کا نوجوان کہاں ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اپنا ادارہ بنانا ہے؟ آج اس امت میں بزنس سکولز بھرے پڑے ہیں, اور یہاں سے امت بھی اٹھ کے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہارورڈ بزنس اسکول, ویئر از دا انٹرپرینورشپ؟ ہاں, ویئر از کہ یار یہ مجھے خود سیٹ اپ کرنا ہے. وائی ڈو آئی نیڈ ٹو بیکم اے پیگ ان somebody else's machine؟ ہاں, میں وہ نٹ ہوں جسے کس دیا گیا بس. اینڈ دس از something you people need to understand, کہ جب فیلڈ ہے بٹ اس میں ٹکا کے محنت کرنی پڑے گی. Everybody wants to become the end product. ہاں, اس کے لیے جو محنت درکار ہے وہ نہیں کرنی. اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ کون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے, ابھی وہ گئے نہیں تھے تو وہ رک جاتے ہیں. اینڈ دین ابو بکر رضی اللہ عنہ, one of the first thing that he does is کہ اسامہ کو بھیجنا ہے. اینڈ خالد بن وہ عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ اس کا پارٹ تھے, تو اسامہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسامہ بیکاز یو ہیو بین اپوائنٹڈ دا لیڈر, اینڈ اس وقت یہ ریکویسٹ کرنے والا کون ہے؟ یہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں. بٹ یہ ریکویسٹ اسامہ کہ کین آئی کیپ عمر بیک بیکاز آئی نیڈ ہم فار ایڈوائس. ہاں, عجیب, یہ کون ہے بھائی؟ آج امت کا 18-19 سال کا نوجوان وہ کیوں نہیں سمجھ رہا؟ بیکاز یہ جو ہماری myth ہے نا کہ امت کیسے ٹھیک ہوگی, ریوائول کیسے ہوگا, it's when we put our best resources into that revival. And revival کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے چھانا ہے اور ہم نے ظلم کرنا ہے. ریوائول کا مطلب ہے عدل کا نظام قائم کرنا ہے.
اگر ہم آج اپنی ذات پر عدل کا نظام قائم نہیں کر سکتے، ہم نے کسی دوسرے پہ کیا کرنا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی از 10 years old، اپنے باپ سے پہلے ایمان لے آتے ہیں، 10 سال کی عمر. اینڈ بائی دا وے the time that he spends with نبی صلی اللہ علیہ وسلم is 10 to 13. 3-4 سال وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو جاتا ہے. تو یہ تقریباً 10 سے 13 سال کے بیچ میں، کہ 10-12 سال کے ہوں گے. تو میمونہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں اور ان کی آنٹ ہیں، وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کین آئی اسپینڈ دا نائٹ ود یو بیکاز آئی وانٹ ٹو آبزرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عجیب بچہ ہے یہ، 10-12 سال کی عمر میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے گھر میں رات گزارنا چاہتا ہوں تاکہ میں آبزرو کر سکوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسی ہوتی ہے. میمونہ فرماتی ہیں کہ بھائی جسٹ ون بیڈ، یہ کوئی لگژری اپارٹمنٹ تھوڑی ہے کہ ہاں جس میں ملٹیپل پلیسز ہیں، وہ بھی ایک ہی بیڈ ہے. کہا میں اپنے ہی کلاک پہ، جو میں نے اوپر کوٹ پہنا ہوا ہے نا، اوپر لباس پہنا ہوا ہے، میں اسی پہ سو جاؤں گا. یہ اچھی بچہ ہے. اور فرماتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا شیخ قریش، ہاں یہ اسکالر ہے قریش کا. وہ اسکالر ایسے نہیں بن گئے تھے، وہ کس قسم کا اخلاص ہوگا. اینڈ ہی از ون آف دوز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13-14 سال کے ہیں جب اللہ کے نبی کا وصال ہوتا ہے. ہی از ون آف دوز ہو از ان دا قبر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد کو وہ نیچے اتارتا ہے. اینڈ ابن عباس واز سو کریزی اباؤٹ پرسوٹ آف نالج کہ وہ جا کے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ ٹریول کر کے جاتے تھے، ان کے باہر دروازے کے بیٹھے رہتے تھے. جب وہ باہر آتے تھے تو پھر ان سے وہ پوچھتے تھے مسئلہ، اور وہ کہتے تھے کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ آپ مجھے بلا لیتے. تو کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے قدر کرنی پڑے گی. آج تم لوگ میں سے جو انرولڈ ہیں پروگرامز میں، اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب تم لوگ کہتے ہو نا کہ دین، جا کے یونیورسٹیوں میں حال دیکھ لو، کلاس میں 100-150 بچہ ہے، 30-35 آتے ہیں. What the hell is this person doing outside which is worth more? And by the way, if he has something outside which is worth more than that degree or that course, then وہ بھائی اس نے کیوں ہارورڈ سے ڈراپ آؤٹ کیا تھا؟ اس نے کہا بھی میں گراج میں زیادہ کام کر لوں گا. تو ڈراپ آؤٹ کرو بھائی یونیورسٹی سے. Why are you wasting your father's money? Why are you wasting your time and life? باہر بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ That's the problem. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. اینڈ اس کا ٹوٹل ماشاء اللہ انٹلیکٹ کا کمال یہ ہے کہ سگریٹ پی سکتا ہوں، ہاں کین آئی ٹاک ٹو اے گرل، اچھا بس یہی رہ گیا تھا، ہاں کہ میں ٹیٹو ڈرا کر سکتا ہوں. یہ ماشاء اللہ ہماری امت کے علماء کا حال ہے. اینڈ میں یہاں پہ تم لوگوں سے جہازوں کی بات کر رہا ہوں، یہ نا میرا کلپ کاٹ کے کہو کہ میں امت کے علماء کو یہ کہہ رہا ہوں. یہ جو بڑے ہوئے اسکالرز بنے ہوئے ہیں، ماسٹرز، انڈر گریڈ، عجیب. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایکیومن کتنا ڈیولپ ہو چکا تھا کہ بائی دا وے اگر وہ 13-14 سال کے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوں گے؟ مڈ ٹین، 16-17-18 سال کے ہوں گے نا. عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی کاؤنسل بٹھایا کرتے تھے اس میں ابن عباس کو بٹھاتے تھے. اچھا جب صحابہ، سینئر صحابہ نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ 15-16-17 سال کا، بالکل ایسے ہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر، انڈیا بھی حملہ کرنے والا پھر سے، اور وہ وار کاؤنسل بیٹھ کے اس میں بیچ میں ایک 16 سال کا بچہ ہی بیٹھا ہو، تو اعتراض کریں گے نا کور کمانڈرز، جنرلز، کہ بھائی یہ 16 سال کا بچہ کہاں سے آ گیا بیچ میں. تو عمر رضی اللہ عنہ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں سورہ نصر کی بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو موسٹ آف دا سینئرز سیڈ کہ اس میں اللہ تعالیٰ فتح اور کامیابی کی بشارت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ابن عباس آپ بتاؤ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر دے رہے ہیں، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وہ بھائی مقصد پورا ہو گیا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اینڈ کی خبر ہے اس سٹوری میں. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں that's the reason this man is here. یہ آج امت کا وہ نوجوان کہاں گیا. ابھی میں کل آن لائن سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی مفتی تقی عثمانی صاحب یہ، مفتی تقی عثمانی صاحب وہ بھائی وہ خدمت کر کے اپنی لائف کے اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں. ہی از پتہ نہیں اراؤنڈ 80 years old. What do you expect him to do? آپ نے کیا کیا ہے؟ جب آپ کسی پہ اعتراض کر رہے ہو اور بھائی تو آپ پارٹ آف دا پرابلم ہو.
You keep just complaining. Who is going to give the solution? ہم solution بننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, and I will end my بیان on that, کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ جہاں سے بات شروع کی تھی نا کہ every single صحابی had one common thing, کہ وہ سب اللہ کو راضی کرنے والے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ 7 ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. کہ مطلب ہے یہ اسپیشل لوگ ہوں گے انڈر the throne of Allah رب العزت ان یوم الحشر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ 7 کون ہیں, and can I be one of those؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا اگزامپل دیتے ہیں امام عادل, وہ جسٹ حکمران, کیونکہ کرسی ملے, کنٹرول ملے اور ظلم نہ ہو, یہ بڑی مشکل آزمائش ہے. اینڈ آل آف us sitting here and those are listening, they will say کہ بھئی نہیں میں تو پرائم منسٹر نہیں ہوں, میں تو پریزیڈنٹ نہیں ہوں, میں تو چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہوں. بھئی آپ کو جہاں بھی حکمرانی دی گئی ہے, whoever you are ruling over, could be your home, could be your company, could be the people that are working with you, under you, تو کیا میں وہاں پہ عدل کرتا ہوں؟ دیکھو کسی پر قدرت ہو اور اس قدرت کے باوجود ظلم نہ کرو, قدرت کے باوجود ایکسپلوئٹ نہ کرو. آج ہمارے یعنی کہ وہ نیکی کا کام ہے غریبوں کو کھانا کھلانا, لیکن وہ سیٹ کلچر کیسا ہے کہ امپلائی کو دبانا ہے اور پیسے کما کے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. عجیب. isn't that ظلم؟ who is worthy of, کہا نا کہ وہ مال جو تم صدقے میں دے دو اور کمپیئر ٹو وہ مال جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو تو ادھر دوہرا اجر ہے. بیکاز اپنے قریبی پر ہم سپینڈ کیوں نہیں کرتے, خیر کیوں نہیں کرتے, وہ اوپر نہ چڑھ جائے. That's not what happened with نبی صلی اللہ علیہ وسلم. And by the way, that's not what happens with the West. آپ اگر بزنس اسٹڈیز پڑھتے ہو تو وہاں پہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہائرارکی کی چینز ختم کرو اینڈ وہاں پہ لبرل کلچر کریٹ کرو. وہاں پہ وہ سی ای او اور عام بندہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. او بھائی یہ تو کہیں آپ صحابہ میں پڑھتے تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ اور وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں. اینڈ اوپن فیڈ بیک کا کلچر کریٹ کرو. یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بھائی اگر میں گڑبڑ کروں گا تو کیا کرو گے. اور بھائی وہ ایگزیکٹلی وہی کلچر کریٹ کر کے تو آگے نکل گئے ہیں. یہاں پہ وہ جو اوپر سی ای او بیٹھا ہے وہ اندھا ہونا پسند کرتا ہے لیکن اتھارٹی کو چیلنج کرنا پسند نہیں کرتا. Why? Because somebody else would be able to see your problem. You have to create a culture where others can point that out in you. کہ حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں؟ عادل حکمران. And then وَشَابٌ, وہ نوجوان نشأ فی عبادت اللہ عز وجل. آج وہ پوچھتے ہیں کہ عبادت کا کیا کرنا ہے. یہ وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی ورشپ میں گزرتی ہے. And by the way, عبادت اللہ کا مطلب صرف اور صرف نماز نہیں ہے, اللہ کی فرما برداری میں گزرتی ہے. اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے, ڈیوائزر کیا ہے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ؟ اللہ کا حکم. کیونکہ اللہ نہیں چاہتے hence I'll not do it. That's it. جس چیز پر کنوکشن ہو جائے نا بس اس پہ اطاعت شروع کر دو. یہ نہ سوچو کہ بھئی یہ کیسے ہوگا, کیوں ہوگا. وہ یونیورسٹی میں تھا تو اماں نے کنونس کر دیا کہ بھئی یہ کن کے ساتھ پھرتے رہتے ہو. It was the 6th of June 2007. I came back رات 11 ساڑھے 11 بجے. اماں نے پوچھا کہاں تھے, تو میرے بیسٹ بڈی کی برتھ ڈے تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی لڑکیاں بھی تھیں. میں نے کہا جی وہ بھی تھیں. ظاہر بات لمس میں سارا کو ماحول ہے. اور انہوں نے پوچھا کہ would you want کہ تمہاری بہن وہاں پہ ہو جہاں پہ تم تھے, but that's it. I said no. حالانکہ وہ گڑبڑ نہیں کی تھی بھائی in our terms, تو ہونا ہی اس جگہ پارٹی میں گڑبڑ تھا. تو میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ and that's it. سو میں نے نا وہ جوش میں آ کے وعدہ کر لیا اماں سے آئندہ نہیں کروں گا. یہ داڑھی بھی ویسے ہی رکھی تھی. یہ لیولس میں انہوں نے مجھے, میں جمعے کے بعد ایک دفعہ آرٹیکل پڑھایا اور اس پہ سنت لکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا آئندہ شیو نہیں کروں گا. تو پھر وہ کبھی جو لائن بن گئی, کبھی کچھ کر لیا, کبھی کچھ کر لیا, کہ داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. بٹ ہوا کیا, تم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے وعدے کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کیا نا,
تو اس سے اللہ رب العزت 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ 4 سٹیپ یو کیپ آن موونگ. سو یونیورسٹی میں کو تھا لمس کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا. ایچ بلاک کھانا کھانے جا رہے ہیں, میں نے نہیں جانا, حالانکہ بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے. کیوں؟ وعدہ کیا اماں سے باہر نہیں جانا. وہ بیچ میں تھوڑی دیر بعد اماں نکل گئیں, لیکن اللہ سے وعدہ کرنا تھا بھائی. اللہ سے وعدہ کرو کہ نہیں کرنا. کیوں؟ یا اللہ تیرا حکم ہے. اینڈ اس سے تمہیں ایک بات سمجھ آئے گی, جب اللہ سے ایک وعدہ کرو گے نا, تو وہ ایک وعدہ کو پورا کرنے کے لیے ادخلوا فی السلم کافہ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائے گا. فار ایگزامپل, اللہ سے ایک وعدہ کر لو کہ جھوٹ نہیں بولوں گا بس, اور اس صرف ایک وعدے پہ قائم رہو. یار جتنا بھی لبرل ہو اس بات پہ تو اگری کر سکتے ہو نا, ہاں, تو بس جھوٹ نہیں بولنا, بس اس پہ قائم رہو. ایک 5 وقت کی نماز, جھوٹ نہیں بولنا اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, بس ان 2 چیزوں پہ قائم رہو. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ گے. اخلاق کی جڑ یہ زبان ہے, تو جھوٹ نہیں بولنا نا, تو تمہیں ہر چیز بدلنی پڑے گی اپنی زندگی کے بارے میں. اور یہ جو نماز ہے یہ تمہارے ٹائم کا ڈسپلن ہے, یہ تمہاری زندگی کا ڈسپلن ہے, یہ تمہیں ٹریک پہ لانے کی سب سے بڑی وجہ ہے. صرف نماز کی جو شرط ہے نا طہارت, اس طہارت کی شرط کو قائم رکھنے کے لیے جو آپ کو لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے نا, وہ آپ کو دین پہ لے آتا ہے. پیریڈ. تو وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری. تیسرا, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, یہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں رہتا ہے. اچھا یہ کیوں کہا قلبہ؟ یہ نہیں کہا کہ خود مسجد میں ہوتا ہے, کیونکہ خود پتہ ہے باہر بھی جانا ہے, لیکن جب وہ مسجد سے نکل رہا ہے اس کو ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میں ڈیٹیچ ہو رہا ہوں. اٹس جسٹ لائک کہ ہم سارا سال کام کرنے کے بعد جب ایک لگژری ویکیشن کرتے ہیں نا, تو آپ فار ایگزامپل لیٹس سے آپ ویکیشن کرنے حرم چلے جاتے ہو دوہری, ہاں, اینڈ پھر جب آپ کعبہ سے واپس آ رہے ہو نا, وہ جو آخر تو دل نہیں چاہتا, بندہ کہتا ہے یار ایک اور طواف کر لو, ہاں, یا روزے پہ آخری سلام کر کے جب آپ نکل رہے ہو تو یو جسٹ نیڈ ٹو امیجن دیٹ فیلنگ کہ یار میں اللہ کا گھر کا کعبہ چھوڑ کے واپس آ رہا ہوں, تو ایسے ایسے دل وہاں رہ گیا اور آپ واپس آ گئے ہو. دوز آف یو ہیو گون یو وڈ نو دس ایکسپیرینس. ہاں, اللہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں رہتا ہے یہ عرش کے سائے تلے ہوگا. پتہ سوال پہ اتنا آسان نہیں ہے. اپنا دل مسجد میں چھوڑ کے آ جانا اور واپس اپنی زندگی کی مصروفیات میں, کیونکہ اگر دل مسجد میں چھوڑ کے آئے ہو نا تو حی علی الصلاۃ کے بعد پھر نماز نہیں چھوٹے گی, کیونکہ دل وہاں پہ لگا ہوا ہے. ہمارا دل سٹاک مارکیٹ میں ہے. کیوں دھماکہ ہوا اسلام آباد میں اور سٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹ نیچے چلی گئی؟ یا اللہ مجھے دھماکے کا پہلے پتہ لگ جاتا میں بیچ دیتا ہے. بس ٹوٹل دل ایسا نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب نہیں کرو, but the problem is that's not my life. ہاں, چوتھا, وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, اسے کہتے ہیں المتحابون. یہ 2 لوگ ہیں جو ملتے ہیں اللہ کی خاطر اور جدا ہوتے ہیں اللہ کی خاطر. اینڈ جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کم ٹو نصیحہ حبیبی, because you have to have some relationships in your life which you can claim are for Allah's sake. اس میں دنیا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا کی ریلیشن شپس نہ بناؤ, وہاں پہ بھی ساری نیٹ ورکنگ کرو, بزنس گروتھ کے لیے نیٹ ورکنگ کرو, لیکن تبلیغی جماعت نیٹ ورکنگ کے لیے نہ جوائن کرو. یہ میں ایسا ہنٹ دے رہا ہوں نا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ہاں, خدا کے لیے have some relationships جو صرف اللہ کے لیے ہیں. وہ ملنا اور وہ جدا ہونا وہ صرف اللہ کے لیے ہے, عرش کے سائے تلے جگہ ہوگا. بیکاز یہ ریلیشن شپ قائم رکھنے کا, یار دیکھو المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے بہترین بیسٹ بڈی کے دین پر ہوتا ہے. when you have those buddies in your life جو فار ایگزامپل آپ کو کال کرتے ہیں کہ چل بھائی چلیں, ہاں اس خیر کی مجلس میں چلیں, چل نماز پڑھنے چلیں, جو آپ کو ہاتھ سے روک کر گناہ سے روک لیتے ہیں. یہ المتحابون یہ قیامت کے روز عرش کے سائے تلے کی جگہ بنیں گے. And that's the reason I keep on telling you, pushing you کہ بھائی every single individual must be working on others. It's not for them, it's for your own sake. Because جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوگا جن کے لیے اللہ, مسجد, دین امپورٹنٹ ہے. And by the way وہ حدیث یاد رکھنا, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام.
pick up those individuals who will boost you, motivate you to be the best in dunya and the best in deen. बेवकूफों के साथ वक्त गुजारना छोड़ दो, जो तुम्हारा और अपना जिंदगी का वक्त जाया कर रहे हैं, उनसे लिटरली जस्ट डिलीट देम, वो ग्रुप ही डिलीट कर दो. एंड आई मीन इट. वो मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं स्पोर्ट्स में कि इफ यू प्ले विद अ प्लेयर हु इज बिलो यू, यू विल ऑलवेज विन बट योर गेम इज गोइंग टू गो डाउन. इफ यू प्ले विद अ प्लेयर जो तुम्हारे लेवल का है तो कभी जीतोगे कभी हारोगे, बट गेम इंप्रूव नहीं होगी. और अगर तुम अपने से बेहतर से खेलोगे हमेशा हारोगे, बट हमेशा गेम इंप्रूव हो रही होगी. अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखो जिनसे तुम हमेशा हारोगे. They will be more competent, they will have better intellect, they will have a better discussion than you, they will be better than you in everything you could think of. But then they will be improving your deen and your dunya. मोमिन ऐसे चाहिए. वो कहते हैं we need मोमिन of magnitude. हमें वक्त का खालिद चाहिए, हमें वक्त का अमर चाहिए, हमें वक्त का अबू बकर चाहिए. हमें बेवकूफ नहीं चाहिए जिनकी जिंदगी में काम ही कोई नहीं है. दिन रात पढ़ो उसका खाली. सेमेस्टर गुजर गया, लाइक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं यूएमटी में ये बात सुनता हूँ सेमेस्टर फ्रीज किया हुआ है. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. एक ट्रेंड बन गया गैप ईयर का. मैं गैप ईयर पे हूँ. क्या कर रहे हैं? ढोलकी बजा रहे हैं. अजीब. अच्छा, गैप ईयर किसी मकसद के लिए है? फॉर एग्जाम्पल आपने गैप ईयर लूँ क्योंकि मैं 19 साल का हो गया हूँ और मुझे कुरान की सिर्फ सूरह कुल आती है. I want to take a gap year and then I will go on my undergrad, क्योंकि मैं इस साल के दौरान 5 पारे याद रखूँ. हाँ, इस साल के दौरान मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सीरत मुकम्मल करूंगा. जरूर लो गैप ईयर. लेकिन गैप ईयर लेके क्या कर रहा है? अजीब. वो नहीं कर सकते. अगली चीज तो ये वो अलमुतहाबून अपनी जिंदगी में पैदा करो जो तुम्हारी गेम को अप करेंगे. एंड बाय द वे लिटरली आई मीन इट. उसका ताल्लुक दुनिया से भी है. और अगर कोई नहीं मिल रहा तो फिर खुद अच्छे बन जाओ. अच्छा, बाय द वे इसके लिए यू कुड हैव डिजिटल सोहबत एज वेल, क्योंकि तुम लोग लाइव सोहबत तो गुजारते ही कम हो. डिजिटली लिसन टू द बेस्ट पीपल आउट देयर जो तुम्हारी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को, पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग को, इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग को, दीन की अंडरस्टैंडिंग को, कुरान की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं. तुम्हारी जिंदगी में टाइम ही नहीं होना चाहिए कि तुम फजूल हूहा शोर शराबा देखो. क्यों? Every single minute that you spend online should increase your intellect, should increase your understanding, increase your motivation to like follow up. ऐसे चैनल्स फॉलो करो. ऐसे जाके अभी जाओ वापस YouTube पे, जिन चैनल्स को फॉलो कर रहे हो ना उसे समझ आ जाएगी कि औकात क्या है. लिटरली इंस्टाग्राम पे जो तुम्हारे जिनको हिस्ट्री में देखा हुआ है ना, वो तुम्हारी टोटल औकात है. और अगर वो खतरनाक है ना तो खुदा की कसम जहन्नुम की आग से डरो. जिसको फॉलो कर रहे हो वो कब्र में काम नहीं आएगा ना, तो आज उसको अनफॉलो करना है. दैट्स इट. क्योंकि जो बेफायदा चीजें हैं वो मेरा काम ही नहीं है भाई. मैं क्यों अपना वक्त जाया करूं? दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. चौथा, वो रजुल दाअतहु इम्रअतुन ज़ातु हुस्निन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह. हाय, ये बड़ा ख़तरनाक है. खुदा की कसम दुआ करो ये कभी ना हो कि कोई हुस्न और जमाल और हैसियत वाली औरत दावत दे और तुमको मैं अल्लाह से डरता हूँ. वी कैन नॉट बी दिस. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. Don't trust yourself on this. So इसके लिए करना है, if you want this, put yourself into circumstances that nobody comes close. वो बच्चा पूछता है कि भाई सर ग्रुप बन गया क्या करूं? हाँ, वो अक्सर बेचारा इमरान खान के बारे में ना वो एक नज़म कहता होता था हमारा पुराना, ना खुद ब खुद कमरे में आए तो मैं क्या करूं, आके कमरे में वापस ना जाए तो मैं क्या करूं. हाँ, मैं तो इमरान हूँ शरीफ. So for example, why would you put yourself into circumstances जहाँ पे वो इंटरेक्शन स्टार्ट होती है, फिर वो इंटरेक्शन बढ़ती है, फिर वो पीडीसी में जाके चाय इकट्ठी पीनी है, वो बीएनयू के कैफ़े में बैठ के रमज़ान के वक्त में, मैं रमज़ान में बीएनयू चला गया,
انہوں نے کہا جی ارسلان نے کہا میری کلاس پڑھا دے. میں کلاس پڑھانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ ظہر کی نماز کیفے کے انڈر گراؤنڈ تھی, تو اوپر کیفے میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ابھی رمضان چل رہا ہے. ہاں عجیب. Why would you put yourself into those circumstances? بچنا ہے, ہر صورت بچنا ہے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اتنا چھپ کے خرچ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا, یا بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. Without even being aware of it, just give it for the sake of Allah Rabbul Izzat. اگر اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو then spend for the sake of Allah Rabbul Izzat. اور اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میرے پاس پیسہ نہیں ہے, ٹائم تو ہے نا, spend that time for the sake of Allah Rabbul Izzat. عقل اور شعور تو ہے نا, spend that عقل and شعور for the sake of Allah Rabbul Izzat. جو تمہیں امت میں اس مسئلہ نظر آ رہا ہے, جو تمہیں شخص میں مسئلہ نظر آ رہا ہے, you become the solution. Why don't you add the positivity into that system? Negativity تو پہلے ہی بہت ہے. تو صدقہ صرف مال کا نہیں ہے, صدقہ جان کا بھی ہے, انٹلیکٹ کا بھی ہے, تمہاری ہر قسم کی فزیکل, انٹلیکچوئل, مینٹل کیپیسٹی کا بھی ہے. اسپینڈ فار دا سیک آف اللہ رب العزت. اینڈ فائنل شخص کا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائی میں اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو اپیئر ہو جاتا ہے بس. یہ جو چیز ہے نا, وی آر سو انگیجڈ کہ ہم نے ڈس انگیجمنٹ کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. ہم نے اتنا آنکھ کھولنے کا مزہ لے لیا ہے کہ آنکھ بند کرنے کا مزہ ہمیں بھول گیا ہے. ہم نے اتنا سپر سوچنے اور پتہ نہیں اینالائز کرنے کا مزہ لے لیا ہے کہ کچھ نہ کرنے کا مزہ ہم نے لیا نہیں ہے. کبھی اللہ کو یاد کرو. اس کو بار بار قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے تفکر کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. جب آپ اس پوری کائنات پہ غور و فکر کرو تو تمہیں ہر جگہ اپنے رب کا امپرنٹ نظر آئے گا, اور اس اللہ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اور اپنی بے وقتی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آنسو بہ گیا عرش کے سائے تلے. یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے یہ ایک آنسو جو صرف خدا کی محبت میں بہا تھا. یہ تو ہم بھول ہی گئے ہیں. تو جو میں نے 7 لوگ بیان کیے, just go back, listen, write this and just imagine what is it that I can do. کہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ جس میں ہو وہ مجھے بھی مل جائے. یا اللہ میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں, میں وہ نوجوان بننا چاہتا ہوں جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں جو تیری راہ میں خرچ کرے, میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں جو تیری خاطر ملتا ہے, تیری خاطر الگ ہوتا ہے. میں تو وہ شخص بننا چاہتا ہوں جس کی یہ یوتھ جس زندگی سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یوتھ ان اسلام از اسٹل ایج 40 starts with puberty. تو وہ 12, 13, 14 سال کا بچہ جو پیوبرٹی ہٹ کرتا ہے اس سے 40 سال تک, like I'm just losing my opportunity of that youth. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے جوانی کو اپنے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے کریم آقا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا جو دن میں کیے معاف فرما دیجئے, جو راتوں میں کیے معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو چھپ کے کیے وہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو یاد ہے وہ معاف فرما دیجئے, جو کر کے بھول گئے یا اللہ وہ معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا جو صرف تجھے پتہ ہے وہ معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا ہمیں پاک کر دیجئے, ہماری
ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، اے کریم آقا ہمیں ان میں سے بنا دیجیے جن کو عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ اے کریم آقا ہمیں ہم سے راضی ہو جا، جس طرح آپ نے صحابہ کو قبول کیا، ان کو وہ زندگی عطا کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والا معاملہ ہوا۔ اے کریم آقا ہمیں بھی وہ زندگی عطا فرما کہ ہم بھی جب موت پہ پہنچیں تو اس حال میں ہوں کہ تو راضی ہو، یا اللہ جب قبر میں اترے اس حال میں ہوں کہ تو راضی ہو، یا اللہ جب ہم سے پوچھا جائے من ربک، یا اللہ ہم کہے ربی اللہ، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اے کریم آقا اس کو آج مانتے ہیں، ہماری زندگیوں میں اس کو لے آ۔ اے کریم آقا ہمیں اپنے ماننے والا بنا دیجئے، جب پوچھا جائے من نبیوں کا تو ہم کہیں نبی اللہ، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کریم آقا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یا اللہ ان کی اطاعت نصیب فرما، یا اللہ ان کی اتباع نصیب فرما، یا اللہ جیسا وہ اپنا امتی دیکھنا چاہتے تھے ویسا امتی بنا۔ اے کریم آقا جس امتی کو دیکھ کے وہ راضی ہوں گے یا اللہ وہ امتی بنا۔ اے کریم آقا جس کو ملنے کا وہ مشتاق ہیں یا اللہ وہ امتی بنا۔ حشر کے میدان میں ان کے سامنے یا اللہ محروم نہ کیجیے گا، مایوس نہ کیجیے گا، رحمت للعالمین کے پاس اس حال میں لے کے جائیے گا کہ وہ اپنی شفاعت کا حق دے دیں، وہ شفاعت والا بنا دیں۔ اے کریم آقا حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیجیے گا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے کریم آقا جس کے دل میں جو نیک تمنا اپنے فضل و کرم سے پوری کر دے۔ اے کریم آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خیر کا سوال کیا تھا وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، جس شر سے پناہ مانگی تھی یا اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما دے۔ اے کریم آقا ہمیں نہیں پتہ تجھ سے کیا مانگیں، یا اللہ تو اپنی رضا عطا فرما دے، تو رضا والی زندگی عطا فرما دے، رضا والی سوچ فکر عطا فرما دے، تو اپنی رضا والی چاہت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ راضی ہو کے دنیا سے لے کے جائیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔